السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا بے شمار فضائل کی حامل ہیں۔ آپ کو خاتون جنت ہیں، جنت میں تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ اگرچہ آپ چاروں بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے زیادہ حقدار ٹھہریں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن تربیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کی وجہ سے آپ کے کرداروں کو انتہائی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، اور ماں کے کردار کی حیثیت سے آپ اپنی مثال آپ تھیں۔ خاص طور پر آپ نے خواتین اسلام کے لیے جو اسوہ حسنہ پیش کیا ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آپ اپنے گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں، مشکیزے میں پانی خود لاتی ہیں، جس سے سینے اور کندھوں پر نشان پڑ گئے۔ گھر کے تمام جو امور تھے وہ خود ہی انجام دیتی تھیں۔ چکی اس حالت میں پیستی کہ گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کندھے پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹک رہے ہوتے تھے۔ ہاتھ چکی پیس رہے اور زبان پر قرآن حکیم کی تلاوت جاری ہے۔ تین دن فاقے سے گزارے، مگر کبھی بھی شکایت کا ایک لفظ زبان پہ نہ آنے دیا، اور پھر جو ہی وقت ملتا تھا مصلے پہ کھڑی ہو جاتی اور تمام رات مصلے پر عبادت میں گزارتی۔ صبح کی اذان ہوتی تو فرمایا کرتی تھی، اللہ جو تیری یہ بندی ہے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر پائی، کیونکہ تیری رات بہت مختصر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ہے، اور آپ جو تھیں بچپن ہی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بہت زیادہ سادگی اور سنجیدگی تھی۔ آپ کا دل کھیل میں نہیں لگتا تھا، آپ کہیں آنا جانا پسند نہیں فرماتی تھیں، اور ہمیشہ اپنی والدہ محترمہ کے پاس بیٹھی رہتی تھیں۔ آپ کی یہ سادگی جو تھی اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی، اسی وجہ سے آپ کو بطول یعنی تارک دنیا کے لقب سے یاد فرمائی کہ آپ کو دنیا داری میں اتنی دلچسپی نہیں تھی، چونکہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت اور سیرت میں بہت مشابہ تھیں، اس لحاظ سے آپ کا لقب زاکیہ اور راضیہ قرار پایا۔ آپ کی جو ولادت تھی وہ نبوت سے 5 سال قبل ہوئی، اور یہ وہ مبارک زمانہ تھا جب اہل قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مشغول تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت حضرت فاطمہ جو تھیں وہ جوان تھیں۔ لوگوں نے پیغام دیا کہ ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ جوڑنے کی اپنا دعا استدعا کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کا جو ہے وہ انتظار کرو۔ اس کا ذکر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور ان کو بھی ترغیب دی کہ تم اپنے لیے پیغام دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام دیا، انہیں بھی وہی جواب ملا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی جواب سے اطلاع دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ کے قریبی تھے، انہوں نے آمادہ کیا کہ آپ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ جو ہے وہ مانگیں۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چونکہ غربت تھی، تو آپ نے کہا کہ آپ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میری کیا گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن پھر آپ کو مجبور کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں جا کر بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن آپ کی جلالت اور ہیبت کا مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ مجھے کہنے کی جرت نہ ہوئی، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموش بیٹھا رہا، مجھ میں بالکل بھی طاقت ہی نہ تھی کہ میں کچھ گفتگو کرتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا کہ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیغام کے لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا جی اللہ کے نبی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز مہر ادا کرنے کے لیے بھی ہے؟ تو میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ حتمی زرہ کہاں ہے جو میں نے تم کو دی تھی؟ وہی مہر میں دے دو۔ اس زرہ کی قیمت 400 درہم سے زائد نہ تھی تو نکاح ہوا اور وہی زرہ جو ہے بالعوض مہر دے دی گئی۔ اور آپ جب نکاح سے فراغت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کے لیے ولیمہ بھی ضروری ہے۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے نبی ایک بھیڑ ہے، میں اسے ولیمہ کے لیے مطلب ذبح کر لیتا ہوں۔ تو اس طرح انصار کے ایک قبیلے نے بھی اپنی حسب استطاعت ولیمے کا انتظام کیا، چنانچہ ولیمے کا کھانا بھی دیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان کے پاس ایک چھوٹا سا مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر کرائے پہ لے لیا، اور آپ نے اپنی لونڈی ام ایمن کے ہمراہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو تھا وہ رخصت کر دیا۔ رخصتی کے وقت آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم مجھ سے مل لینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، پانی طلب کیا، اس سے وضو کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ پانی ڈال دیا اور یہ دعا پڑھی، اللہم بارک فیہما و بارک علیہا و بارک لہما فی نسلہما۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر پانی چھڑکا اور فرمایا اے فاطمہ میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز جو دیا وہ یہ تھا، نقشی تخت تھا اور چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال جو تھی وہ بھری ہوئی تھی، ایک پیالہ تھا اور ایک مشکیزہ تھا اور 2 عدد چکیاں تھیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بعد بھی آپ کا اسوہ وہی تھا جو شادی سے قبل تھا۔ اب آپ خاوند کی خدمت اور بچوں کی تربیت کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر آپ کوئی کنیز یا غلام طلب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی اپنے ابا جان کے پاس آئیں، مگر حیا سے خاموش رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا پوچھنے پر آپ تو کچھ نہ بولیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمد کا مقصد بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا، ابھی اصحاب صفا کے خورد و نوش کا تسلی بخش انتظام انجام دینا ہے۔ میں ان فرزندان حق کو کیسے فراموش کر دوں جنہوں نے خوشنودی خدا اور رسول کے لیے فکر و استغنا کی زندگی کو اختیار کیا ہے۔ تو آپ کا یہ جواب سن کر آپ واپس اپنے گھر آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت دونوں اپنے اپنے بستروں پر آرام کے لیے لیٹ چکے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں تو دیکھا تو دونوں ہی تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو روکا اور فرمایا تم نے جس چیز کی ضرورت ظاہر کی تھی اور جس کے تم خواہش مند تھے اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں۔ ان دونوں نے عرض کیا جی اللہ کے نبی فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اور سوتے وقت سبحان اللہ والحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ کر دم کر لیا کرو، یہی تمہارے لیے بہترین خادم ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت مریم، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر حضرت خدیجہ اور پھر حضرت آسیہ ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خط کھینچے، لائنیں لگائیں، پھر لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو سب نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ واقف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد، خدیجہ بنت خویلد یعنی آپ کی سب سے بڑی بیوی، اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم، ان لوگوں کو جنت کی عورتوں پر سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ذات جو تھی اور مبارک کے ساتھ جو مناقب مخصوص کی کر دیے گئے ہیں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ حدیث میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے
مطلب جنت کی سردار کہا گیا ہے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے۔ اللہ کے نبی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ اتنی کسی اور اولاد کے ساتھ نہ تھی۔ حالانکہ آپ کی بس بہنیں آپ سے زیادہ تیز بھی تھیں، خوبصورت بھی تھیں، لیکن اللہ کے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ محبوب تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھی، لیکن آپ نے کبھی بھی کوئی دنیاوی فائدہ نہیں اٹھایا۔ جیسے کہ مطلب بتایا گیا ہے کہ ایک ملازم کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گئیں تو اللہ کے نبی نے اس کے متبادل میں انہیں کیا بتایا کہ یہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ انہیں ملازم نہیں دیا بلکہ انہیں اللہ کا ذکر بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تمہاری رضامندی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے تمام جو مشاغل تھے ان میں اللہ کے نبی کی تقلید کرتی رہیں، کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جیسے میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ویسے ہی کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عادات کے لحاظ سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گفتگو کرتے ہوئے بھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ دیکھا ہے۔ فاطمہ سے زیادہ کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ جتنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے مشابہ تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھا لیتے۔ یہی طرز عمل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتی ہیں کہ گفتار میں بہترین نمونہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاطمہ ہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فاطمہ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھ کو ناراض کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر ہوئے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم کوئی مکان کرائے پہ لے لو۔ تو حضرت علی نے جب ایک مکان کرائے پہ لے لیا، وہ اللہ کے نبی کے گھر سے کافی دور تھا، تو حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف جو تھی لے کے آئیں تو گفتگو کے دوران آپ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم کو اپنے قریب لا لوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ حارث بن نعمان سے ان سے فرمائیے کہ وہ اپنا کوئی مکان ہمیں دے دیں، کیونکہ جو حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر تھے وہ اللہ کے نبی کے قریب تھے۔ تو حضرت حارث بن نعمان اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی کو اپنے قریب کے مکان میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو میرے تمام مکانات موجود ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیجئے، میرا جان اور مال اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہو، اللہ کی قسم جو چیز آپ مجھ سے لیں گے مجھے اس کا آپ کے پاس رہنا میرے پاس رہنے سے بہت زیادہ محبوب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے سچ کہا، خدا تم کو برکت دے اور اپنی رحمت تم پر نازل فرم کرے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نعمان کے مکان میں منتقل کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایسا برتاؤ ہوا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزرا۔ آپ پریشان ہوئیں اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئیں، تو پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور ایسی جگہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن سکیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اے بیٹی جو کچھ میں کہوں اس کو غور فکر سے سنو اور عمل کرو۔ وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان کبھی کوئی رنجش واقعہ نہ ہو، کہ ہر میاں بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ تو رنجش ہو جاتی ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ مرد تمام کام عورت کی خواہش کے مطابق ہی کرے اور اپنی بیوی سے کچھ نہ کہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس مصلحانہ جواب کا اس قدر اثر ہوا کہ پھر انہوں نے کوئی بات ایسی نہ کی جس سے حضرت فاطمہ پریشان ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب کبھی بھی کوئی خانگی معاملات میں کوئی رنجش یا پریشانی آ جاتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرا دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو مصالحت سے غیر معمولی مسرت ہوتی تھی۔ جب ان دونوں کے درمیان میں صلح ہو جاتی تو اللہ کے نبی بہت زیادہ خوش ہوتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی اتفاق پیش آیا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے۔ آپ نے ان دونوں میں صلح کرا دی۔ جب باہر تشریف لائے تو چہرہ مبارک جو تھا وہ بشاش تھا، تو لوگوں نے دریافت کیا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ جب آپ گھر تشریف لے گئے تھے تو چہرہ مبارک متغیر تھا، تو اب باہر آئے ہیں تو آپ خوش ہیں۔ فرمایا میں نے ایسے دو شخصوں میں مصالحت کرا دی جو مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، جن سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زینت و آرائش کو بہت ناپسند فرماتے تھے، اس لیے وہ ایسی چیزیں اولاد کو نہ خود دیتے تھے اور نہ دوسروں کو دینا پسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سونے کا ہار دیا۔ جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا فاطمہ کیا تم لوگوں سے کہلوانا چاہتی ہو کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی آگ کا ہار پہنتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس ہار کو نکالا، اس کو بیچ دیا اور ایک جو غلام تھا اس سے ہار کی قیمت سے وہ خرید لیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خیر مقدم گھر کے دروازوں پر پردے لگائے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ جیسے کسی نے آنا ہو تو ہمارے گھروں میں بھی یہ فیشن ہے کہ بڑا تیاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو یہ سب کچھ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ واپسی کا سبب سمجھ گئی، فوراً پردوں کو انہوں نے چاک کر ڈالا، صاحبزادوں کے ہاتھوں سے کنگن اتار دیے اور صاحبزادے روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ میرے اہل بیت میں ہیں مگر میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی نمائشی چیزوں سے آلودہ ہوں۔ صحابہ سے فرمایا کہ طلائی ہار کے عوض فاطمہ کے لیے اسیب کا ہار اور نقرائی کنگنوں کی جگہ ہاتھی دانت کے 2 جوڑے کنگن خرید لاؤ۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ دونوں حضرت فاطمہ اور حضرت علی میں سے کس کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ فاطمہ محبوب ہے اور فاطمہ سے زیادہ تم عزیز ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وفات سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رفتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار سے بہت مشابہ تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا مرحبا یا بنتی، آپ نے دائیں اور یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر آپ نے ان کے کانوں میں کچھ فرمایا تو وہ رونے لگیں، پھر دوبارہ کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنسنے لگیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے فاطمہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس سے قبل تو میں نے ایک ہی وقت میں ہنسنے اور رونے کا نہیں دیکھا کہ اکٹھا ہی کبھی ہنس رہی ہوں اور کبھی رو رہی ہوں، جو میں نے اس موقع پہ دیکھا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں ہرگز اپنے باپ کا راز فاش نہیں کروں گی۔ جب اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا تو میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس روز رونے اور ہنسنے کا کیا سبب تھا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا چونکہ اللہ کے نبی اب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس لیے اب میں بتا دیتی ہوں۔ پہلی مرتبہ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جبریل علیہ السلام سال میں 1 مرتبہ قرآن شریف کا دور کرتے تھے، اب کی سال جو ہے خلاف معمول انہوں نے 2 بار کیا، اس سے میں نے قیاس ہوتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس کو پسند نہیں کرتی کہ تم دنیا کی عورتوں کے سردار ہو؟ میں یہ سن کر ہنسنے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کس قدر عزیز تھی اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کی بیٹی کی شادی کی پیشکش ہوئی تو ابن ہشام بن مغیرہ برادر ابو جہل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم فوراً بنتی ابی جہل سے نکاح کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ کو سخت ناگوار گزرا۔
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر خطبہ پڑھا، جس میں اپنی ناخوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل ہشام علی بن ابی طالب سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں دوں گا، البتہ ابن ابی طالب میری لڑکی کو طلاق دے کر اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی، اس نے گویا مجھے اذیت دی، تو جس نے اس کو دکھ پہنچے گا تو اس سے مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ اور فرمایا کہ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک اور مرتبہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت جو تھی وہ کچھ ناساز تھی، اللہ کے نبی ان کی عیادت کو تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا بیٹی تم کیسی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے نبی مجھے تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف میں مزید اضافہ یہ ہے کہ میرے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم یہ پسند نہیں ہے کہ خواتین عالم کی سردار بنو؟ مریم بنت عمران کا کیا مرتبہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور تم اپنے زمانے کی، اور خدا کی قسم میں نے تمہاری شادی دنیا کے ایک بہترین انسان سے کی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا پر غم و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے بے اختیار ہو کر فرمایا میرے ابا جان نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں داخل ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کو ان کے انتقال کی خبر کون پہنچا سکتا ہے؟ پھر دعا مانگی اے اللہ روح فاطمہ کو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دے، خدایا مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مسرور کر دے، الہی بے روز محشر شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میوس نہ فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ نے ایک مرثیہ پڑھا جو کچھ یوں تھا کہ آسمان جو ہے وہ غبار آلود ہو گیا، آفتاب لپیٹ دیا گیا، دنیا میں تاریکی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زمین نہ صرف غمگین ہے بلکہ فرط علم سے شک ہو گئی ہے، ان پر قبیلہ مضر کے لوگ اور اہل یمن روتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اور محلات روتے ہیں، اے ختم رسل خدا پر رحمت نازل فرمائی۔ جب اللہ کے نبی کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو تسلی دینے لگے، تو آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر آئے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تمہارے دل نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم نے منو مٹی کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا دیا؟ آپ اللہ کے نبی کی قبر پر تشریف لے گئیں، وہاں روئیں اور ایک بہت زیادہ روئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بہنیں جو اور تھیں وہ بھی اسی طرح عین جوانی کی حالت میں گزر گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ کے بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ نہیں تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ پانی کا انتظام کرو، میں غسل کروں گی، پھر صاف اور عمدہ کپڑے نکال دو، پہنوں گی۔ چنانچہ کہتی ہیں کہ انہوں نے غسل کیا، کپڑے پہنے اور صاف ستھری ہو کے لیٹ گئیں، اور پھر کہنے لگیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے میری جو زندگی کے ختم ہونے کا جو وقت جو ہے وہ آ گیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں انتہائی شرم و حیا تھی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ عورت کا جنازہ کھلا ہو اور قبرستان تک جائے، اس میں بے پردگی ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ پردے کا بہت زیادہ اہتمام کیا، اور مرد عورت کے جنازے میں کوئی تفریق نہیں رہتی۔ مرد برا کرتے ہیں کہ عورت کا جنازہ کھلا ہوا لے جاتے ہیں، اور یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ اے بنت رسول، میں نے حبشہ میں نا ایک بہترین طریقہ دیکھا ہے، آپ اگر حکم دیں تو وہ طریقہ پیش کروں۔ یہ کہہ کر کھجور کی چند شاخیں منگوائیں اور ان پر کپڑا تانا جس سے پردے کی صورت نکل آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ طریقہ بہت پسند آیا اور وہ بہت خوش ہوئیں، چنانچہ آپ کا جنازہ جو تھا وہ پردے میں قبر تک گیا، اور اسلام میں یہ پہلی خاتون ہیں جن کا جنازہ اس طریقے سے اٹھایا گیا، اور آپ کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی اسی طرح قبر تک گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے تو بہت ہی پریشان تھے، بہت ہی زیادہ اپنا شدت و غم کے بیچ میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے وہ کم سنی میں ہی انتقال کر گئے، پھر آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحبزادے بھی عطا کیے تھے اور صاحبزادیاں بھی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن، سیدہ زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آپ کو اپنے جسم کا جو تھا وہ حصہ اپنا قرار دیتے تھے، اپنے گوشت کا ٹکڑا قرار دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے میں فاطمہ سے راضی ہوں اور تو بھی یا اللہ فاطمہ سے راضی ہو جا، جو فاطمہ سے محبت رکھے میں اسے پسند کرتا ہوں، اور جو اس سے محبت اور جو فاطمہ کو دکھ پہنچائے اس نے مجھے دکھ پہنچایا، تو خدایا اس پر غضب فرما۔ مطلب اتنا پیار تھا اللہ کے نبی کو اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، لیکن بیماری کے دوران بھی دن رات عبادت میں مصروف رہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو دیکھا وہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، تو نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر ان کو چکی پیستے دیکھا تو فرمایا کہ اے رسول خدا کی بیٹی تھی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ پڑ جاؤ۔ فرمانے لگی خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے، اگر ان میں کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی۔ یعنی کہ اپنی ذات کو اہمیت نہ دی بلکہ اللہ اور جو ہے مطلب اپنے والد کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، اور اپنے شوہر جو تھی ان کی اطاعت کی، اور ہمارے لیے جو ایک مشعل راہ بنی کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے اپنی زندگیاں وہ گزارنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔